اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابیات اور عشق رسول. درود پاک کی فضیلت. قبر و حشر میں کام آنے والے نبی پاک نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والے شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. ہولناک اور دہشتوں والے قیامت کے دن حساب و کتاب سے جلد رہائی پانا چاہتی ہیں تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک کی کثرت بھی کیجیے. دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت پیارے پر کیا خوف مجھ کو پیارے نارے جہنم سے ہو. پیارے پر ہو کیوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، تم ہو شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. آپ ہے تو سب کچھ ہے. جنگ بدر میں بہت سے کفار قریش کے سرداروں کے قبل پر مکے کا ہر گھر ماتم کدہ بن گیا اور بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش گیز و غضب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا. عرب خصوصاً قریش کا یہ ذرا امتیاز تھا کہ وہ اپنے مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے. لہذا کفار مکہ نے جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینے کا عزم کر لیا اور سب مل کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس گئے تاکہ اسے راضی کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی خاطر ایک عظیم فوج لے کر مدینے پر چڑھائی کی جائے. قریش میں جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا آسان نہیں. آندھی اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندروں کی موجوں سے ٹکرانا اور پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر عاشقان رسول سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل ہے. اس لیے جہاں انہوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خوب خریداری کی، وہاں پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار بھی پھیلا دیا. یہاں تک کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے پر تیار ہو گیا. الغرض ابو سفیان کی سپہ سالاری میں بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ کفار مکہ کا لشکر جرار روانہ ہوا تو میدان احد میں جان نثارہ نے مصطفیٰ نے اس لشکر کے غرور کو خاک میں ملا دیا. پھر بعض مسلمانوں نے جبل رومات سے ہٹ جانے پر جو پانسا پلٹا تو انہونی ہونی ہو گئی. کفار مکہ نے اسلام کا نام و نشان روئے زمین سے ختم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی. ادھر جان نثارہ نے مصطفیٰ نے بھی ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ تاریخ آج بھی انگوش بدندہ ہے. پھر اچانک کسی بدبخت نے یہ پرکی اڑا دی کہ جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں نہیں رہے تو گویا قیامت برپا ہو گئی. کسی کو کسی کی خبر نہ رہی. بعض صحابہ کرام علیہ الرضوان تو جی ہار بیٹھے اور بعض اس میدان کا راز میں گویا یہ کہتے ہوئے پوچھ پڑے کہ جنہیں دیکھ کر جیتے تھے وہ نہ رہے تو اس جہاں میں رہنے کا کیا مزہ. چلو کود سے پہلے کچھ ناریوں کو واصل جانونی کرتے چلے. اسی سراسنگی اور پریشانی کے عالم میں جہاں مردوں نے بہادری اور جرأت کے انمٹ نشانات چھوڑے ہیں، دو جہاں کے تاجور سلطان بیروبر سلطنت کی عشاق سعدیات بھی مجاہدانہ جذبات میں کسی سے پیچھے نہ رہے. چنانچہ حضرت ام عمارہ کی جان نثاری کا واقعہ سماعت کرتے ہیں. حضرت بی بی ام عمارہ جن کا نام نصیبہ ہے، جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور دو فرزند حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آئی تھی. پہلے تو یہ مجاہدین کو پانی پلاتی تھی، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی یلغار کا ہوش ربا منظر دکھا تو مشک کو پھینک دیا اور ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر گر گئی اور کفار کے تیر و تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہی. چنانچہ ان کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے.
ابن کمیہ ملعون نے جب حضور رسالت مآب سے سر پر تلوار چلا دی تو بی بی ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، جس سے ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ گارڈ پڑ گیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن کمیہ کی شانے پر زوردار تلوار ماری، لیکن وہ ملعون گوہری گرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کافر نے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ام عمارہ، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی ام عمارہ نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ میں تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بل گھسیٹتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے ام عمارہ، تو خدا کا شکر ادا کر کے اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ نے عرض کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ ہم لوگوں کو جنگ میں آپ کی خدمت میں گزاری کا شرف حاصل ہو۔ اسی وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنت، یعنی یا اللہ پاک ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ عنہا زندگی بھر اعلانیہ یہ کہتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔